لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله ربنا العلي العظيم. معزز اور قابل احترام حاضرین، عزیز طلباء اور طالبات، وطن عزیز ہندوستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے اس موقع پر جامعہ عربیہ امدادیہ کے زیر سایہ منعقد ہونے والے جشن آزادی کے اس باوقار پروگرام میں آپ سب موجود و شریک ہیں اور دیر سے مختلف خطابات اور پروگراموں میں آپ نے تحریک آزادی کی تاریخ اور مجاہدین آزادی کی قربانیوں اور کارناموں کا خوبصورت تذکرہ سنا ہے۔ 15 اگست یوم آزادی ہند ہے اور اس موقع پر ملک کے چپے چپے پر، ملک کے پورے عرض میں، ہر جگہ، ہر سطح پر مجاہدین آزادی کو یاد کرنے کے لیے اور محبان وطن کو یاد کرنے کے لیے جشن آزادی کے عنوان سے تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس طرح کے پروگراموں کا اور اس طرح کی تقریبات کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف کو، اپنے ان آباء و اجداد کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے ملک کی خاطر، وطن کی خاطر، ملک کو آزاد کرانے کے لیے، استخلاص وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے میں بھی کوئی دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، انہوں نے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کر دیا اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ سچا محب وطن کون ہوتا ہے۔ تاریخ ان کی سرفروشی، ان کے مجاہدات، ان کی قربانیوں اور ان کے کارناموں سے لبریز ہے۔ آج کا یہ دن حقیقی معنوں میں ضروری موقع ہے اپنے ان آباء اور اسلاف کی قربانیوں کو، محنتوں کو، ریاضتوں کو، مجاہدوں کو سچا خراج عقیدت پیش کرنے کا اور اسی فرض کی انجام دہی کے لیے بنیادی طور پر ہم اور آپ یہاں
یہ ہوتا ہے کہ ہم صاف لفظوں میں پوری دنیا کو اور خاص طور پر اپنے ملک کے باشندوں کو اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ ان طاقتوں کو جو ایک لمبی مدت سے ایک منظم سازش اور منصوبے کے تحت تاریخ کو مسخ کرنے میں اور تاریخ کے سچے کرداروں کے نام مٹا دینے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، ہم ان سب تک صاف صاف یہ بات پہنچا دیں کہ سچائی کو کبھی دبایا، جھکایا اور مٹایا نہیں جا سکتا، اور جھوٹ کتنی ہی طاقت سے کیوں نہ بولا جائے اور جھوٹ کو پروان چڑھانے کے لیے کتنی ہی تدبیریں کیوں نہ کر لی جائیں، جھوٹ بالآخر جھوٹ ہوتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، اس کا پول کھل کر رہتا ہے، فراڈ کرنے والوں کے فراڈ ختم ہو کر رہیں گے اور سچائی کا علم لہرا کر رہے گا۔ اس لیے جو طاقتیں اس ملک میں فاسسٹ طاقتیں، وطن دشمن طاقتیں، سازشی طاقتیں، تخریبی طاقتیں، فتنہ پرور طاقتیں تاریخ آزادی کو مسخ کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، انہیں اپنی کوششوں سے باز آ جانا چاہیے۔ سچائی کو مٹانے کی کوشش اور جھوٹ کو پروان چڑھانے کی کوشش کبھی بھی کامیاب اور نتیجہ خیز نہیں ہوا کرتی۔ یہ پیغام بھی دینا آج کی اس تقریب کا مقصود ہے، اور پھر ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ تیسرا بنیادی مقصد اس طرح کی تقریبات کو منعقد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان آبا کے جانشین ہیں، ہم اپنے ان اسلاف کے نام لیوا ہیں جنہوں نے خون بہایا، جنہوں نے جانیں قربان کی، جنہوں نے سب کچھ لٹایا اور ہر چیز قربان کر کے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہمیں آج ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، ہمیں آج ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے گریبانوں میں بھی منہ ڈالنا چاہیے، اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے، ہمیں ان کے نقش قدم کی پیروی کا عہد کرنا چاہیے۔ آج کا دن جہاں ایک طرف اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے تو دوسری طرف تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنی ملت سے محبت کرتے ہوئے، اپنے وطن سے محبت کرتے ہوئے یہ عہد کریں اپنے اسلاف کی تاریخ کو سامنے رکھ کر کہ ہم بھی اس ملک کے لیے جب بھی موقع آئے گا قربانیاں پیش کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ پوری ماضی کی تاریخ گواہ ہے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور حال کی تاریخ گواہ ہے ہم قربانیاں پیش کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں رکھتے۔ ہم عزم کریں کہ ہمارا مستقبل بھی اسی کی روشنی میں آگے بڑھے گا، اور ملک کے لیے، ملت کے لیے، وطن عزیز کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، یہاں کی جمہوری قدروں کی حفاظت کے لیے جب بھی قربانی پیش کرنے کا موقع آئے گا ہم اپنے بزرگوں کے سچے جانشین ثابت ہوں گے۔ ہم پیٹ پھیر کر میدان نہیں چھوڑیں گے، ہم قربانی دے کر اس ملک کی سالمیت کا، اس ملک کے تحفظ کا فرض ہر صورت میں انجام دے کر رہیں گے۔ آپ نے سنا کہ جب اس ملک پر انگریز کی ظالم طاقتوں نے تسلط جمایا تو ہمارے اکابر نے کتنی 100 سال کی محنتیں پیش کی۔ 1757 کا تذکرہ آیا، نواب سراج الدولہ کی تلاسی کی جنگ کا تذکرہ آیا، اور میر جعفر کی غداری جس میں نواب سراج الدولہ کی جنگ کو شکست میں تبدیل کرنے میں کردار ادا کیا، اس کا تذکرہ آیا۔ ہماری تاریخ آزادی کا یہ پہلا باب تھا۔ آپ نے سنا 1799 میں سری رنگا پٹنم میں، میسور میں سلطان ٹیپو شہید اور انگریزوں کے ساتھ ان کا مقابلہ، اور پھر میر صادق کی غداری اور سلطان کی شہادت اور انگریزوں کے
جہاد آزادی میں حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید اور ان کے رفقا نے شہادت پیش کی اور ان کی جماعت کا قافلے علماء صادق پور اس کے بعد 7 سال تک سرگرم رہا، جہاد آزادی میں قربانی دیتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد 1857 کا وہ جہاد آزادی جو ایک لمبے عرصے تک جاری رہا اور 2 لاکھ مسلمانوں کی شہادت جس میں ہوئی، اور جن 2 لاکھ کی تعداد میں 51,000 علماء کرام تھے۔ اور پھر اس کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی، جو مختلف ناموں سے چلتی رہی، جمعیت الانصار بھی اس کا نام تھا، اور پھر تحریک ریشمی رومال کے نام سے وہ تحریک جانی گئی، اور مخبروں کی سازشوں سے وہ تحریک اس کا راز فاش ہوا، اور حضرت شیخ الہند کو ان کے رفقا کے ساتھ مالٹا میں محبوس کر دیا گیا۔ یہ تحریک چلتی رہی، پھر آخر 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، اور پھر اس کے بعد تحریک آزادی کا یہ قافلہ جمعیت علماء کی سربراہی میں کانگریس کے اشتراک کے ساتھ چلتا رہا۔ اور حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد شیخ الاسلام حضرت مدنی نے یہ معاش سنبھالا، اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اس معاش کے قائدین میں رہے۔ برادران وطن کو 1919 کے بعد ساتھ لیا گیا، 1919 تک تو پورا جہاد آزادی وہ ہے جو سراسر مسلمانوں کی قیادت میں لڑا گیا تھا۔ بالآخر 1947 کے 15 اگست کی صبح طلوع ہوئی اور یہ ملک آزاد ہوا۔ تقسیم کے زخم کے ساتھ ساتھ آزادی کی دولت، آزادی کی نعمت اس ملک کے باشندوں کو ملی، اور اس دن سے لے کر آج تک ہر سال جب 15 اگست کی تاریخ آتی ہے تو ہم پوری طاقت کے ساتھ اس جشن کو مناتے ہوئے اس ملک کے ساتھ وفاداری کا اور اس ملک کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ اپنے سینوں میں دہراتے اور بیدار کرتے ہیں، اور یہ پیغام دیتے ہیں سننے والوں کو اور پورے ملک کے باشندوں کو اور وطن عزیز کے تمام باسیوں کو کہ جب تک اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کے دل میں، وہ ہندو ہو کہ مسلمان، وہ سکھ ہو کہ عیسائی، اس کا مذہب کوئی ہو، اس کا رنگ کوئی ہو، اس کا خاندان کوئی ہو، اس کا علاقہ کوئی ہو، جب تک اس ملک کے ہر باشندے کے دل میں سچی محبت وطن کی پیدا نہیں ہوگی، سچی وفاداری پیدا نہیں ہوگی، سچی رواداری پیدا نہیں ہوگی، مساوات کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، ایثار کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، انصاف کی روح پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک اس ملک کی سچی خدمت کے ہم حقدار نہیں ہو سکیں گے۔ آج جو صورتحال ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو اس ملک کو پیس دینا چاہتا ہے ظلم کے شکنجے میں، ایک طبقہ ایسا ہے جو اس ملک کے امن کو برباد کر دینے کے ڈر پہ ہے، جو اس ملک کی جمہوری قدروں کو ختم کرنے کی سازش میں لگا ہوا ہے۔ ملک کے تمام باشندوں کو پوری طاقت کے ساتھ ایسی سازشوں کے تعاقب کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، ہم اس ملک کی سالمیت کے ساتھ کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس ملک کی جمہوری قدروں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہے ہیں، ہمیشہ سینہ سپر رہیں گے۔ آپ جامعہ عربیہ امدادیہ کے اس باوقار حال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ادارے کی تاریخ تحریک آزادی میں بہت نمایاں تاریخ رہی ہے۔ یہاں کے فرزندوں نے، یہاں کے متعلقین نے، یہاں کے سرپرستوں نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا تھا اسلاف کے ساتھ۔ آپ انہی اسلاف کی میراث کے وارث ہیں، آپ انہی اسلاف کے مشن کے امین ہیں، آپ انہی اسلاف کی امانتوں کے حامل اور امین ہیں۔ آپ کو بھی یہی جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ میں اس موقع پر آخر میں آزادی کے 75ویں سال پر ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے ہمیشہ قربانی پیش کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی قربانی پیش کرتے آئیں گے۔ مدارس کی 4 دیواریوں سے صرف امن کا پیغام منتقل کیا جاتا ہے، مدارس کی 4 دیواریوں سے
پیش کیا جاتا